اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المتاجر متاجر یعنی تجارت کی کتاب ہے فصول اور اس میں کئی فصلیں ہیں اور جو کئی فصلیں ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ مولانا حافظ۔ جی اللہ کا شکر ہے یہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں کتاب التجارت متاجر وفیہ فصول اور اس میں کئی فصلیں ہیں الفصل الاول التجارہ جو پہلی فصل ہے وہ تجارت کے بارے میں ہے تجارہ ہوگا مولانا ٹھیک ہے اور تجارت کس کو کہتے ہیں تکسب کو بیچنے خریدنے کے ذریعے کمانے کو کیا بولا جاتا ہے تجارت یا اسی طرح کوئی ہنر ہو آپ کے پاس یا کوئی کام آپ جانتے ہیں اس کے ذریعے سے اگر جو کچھ آمدنی آپ کرتے ہیں اسے تجارت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تجارت سے مراد کیا بولا نا خرید و فروخت اور ہنر کے ذریعے سے آمدنی کا انجام دینا تجارت کہلاتا ہے اگر کوئی پوچھے تجارت کیا ہے کیا کہیں گے اب دیکھیں قد تجب اذا لم يكن للانسان معیشت سواہا کہہ رہے ہیں قد تجب یہ جو ہے تجارت کہہ رہے ہیں یہ واجب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ واجب ہوتی ہے اذا لم يكن للانسان معیشت جب انسان کے پاس نہ ہو زندگی کا گزارنے کا سہارا معیشہ کس کو کہیں گے مولانا ایسی چیز جس سے وہ عاش یعیشو سے نہیں ہے جس سے وہ زندگی گزار سکے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ زندگی گزار سکے نہیں ہے اس وقت تجارت کا انجام دینا کیا ہو جاتا ہے واجب یہاں سواہا سے مراد کیا ہے مولانا سوت تجارہ سوائے تجارت کے یعنی کیا مثلا مولانا یاد رکھیے سمجھ لیجئے بات کو مثال کے طور پر آپ کے پاس زمین نہیں ہے جس میں آپ کھیتی کر سکیں آپ کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے جس سے آپ اپنی آمدنی کر کے گھر والوں کا خرچ چلا سکیں آپ کے پاس آپ کے آبا و اجداد کا کوئی ایسا مال و اسباب بھی نہیں ہے کہ بینک بیلنس پڑا ہے تمہارے دادا چھوڑ کے گئے تھے کسی کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ پر واجب نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ باپ دادا کا کیا ہے آپ کے پاس نہ باپ دادا کا چھوڑا ہوا کوئی جائیداد ہے نہ زمین ہے نہ کوئی نوکری ہے اب آپ پر کیا واجب ہے تجارت واجب ہے واجب سمجھ رہے ہو جس کے نہ کرنے پہ انسان کو کیا ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے انسان جو کہ انسان کیا کرنا شروع کر دیتا ہے مولانا سوال مانگنا شروع کر دے نہیں اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اگر آپ کے پاس کیا ہے جائیداد نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اپنے اہل و عیال کا خرچ آپ چلا سکیں تو آپ پر کیا ہے تجارت کرنا واجب ہے سواہا سے مراد ہے مولانا سوت تجارہ یعنی تجارت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں آمدنی کر سکتے ہیں تجارت میں مولانا کچھ نہیں کام یہ تو کریں گے کہ 10 روپے کی چیز لا کے 11 روپے میں بیچیں گے 1 روپے تو آپ کو بچے گا جی وکانت مباحتان ورنہ تو تجارت کیا ہے مباح ہے جیسے مثلا اگر
کہ اگر تجارت نہ ہو، تجارت نہ ہونے کے سبب وہ بھوک سے مر رہا ہو، غریبی میں جی رہا ہو، تو اس وقت تجارت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ واجب، ورنہ کیا ہے مولانا؟ خرید و فروخت چیزوں کے درمیان کیا ہے؟ مباح ہے۔ صحیح ہے، یعنی مباح چیزوں میں۔ اب تجارت کرنا واجب ہے اس کا مطلب نہیں شراب بیچ کے کمائی کرنے لگ جائیں آپ، جی چوری کا سامان خرید کے بیچنے لگ جائیں آپ، اب وہ نہیں۔ وقت تستحب، اور یہ تجارت مستحب ہوتی ہے، اذا ارادت توسع علی عیالہ۔ ہاں مولانا، آپ کے پاس اتنا تو ہے کہ آپ کا گزران چل جاتا ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، لیکن اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی فراہم کر سکتے ہیں، انہیں اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، صحیح ہے، اچھے مکان میں رکھ سکتے ہیں، اچھی گاڑی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اچھا لباس انہیں دے سکتے ہیں، اچھا کھانا پینا مہیا کرا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تجارت کریں گے تو بھوکے نہیں مریں گے، آپ کا گزران چل رہا ہے، ایسی صورت میں تجارت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں وقت تستحب، اور تجارت مستحب ہے، اذا ارادت توسع، صحیح ہے، جب وہ کس کا ارادہ کرے؟ توسع کا، وسعت پیدا کرنا چاہے، علی عیالہ، اپنے گھر والوں پر۔ وسعت یعنی؟ وسعت یعنی ایکسپینشن، جی بڑھانا۔ جی ہے نا، یعنی ابھی آپ کھا رہی تھے مثلا مثال کے طور پر دال روٹی، تو مٹن روٹی کھائیں گے، جی تو یہ کیا ہے؟ وسعت۔ وقت تکرہ، اور تجارت مکروہ بھی ہے مولانا، کہنے لگے تجارت ایک مولانا واجب تجارت، اور ایک ہم نے پڑھ لی مباح، اور ایک پڑھ لی مستحب۔ کل محتکر، احتکار جانتے ہیں مولانا؟ ہاں؟ نہیں جمع کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نکلے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ سے نکل کے آپ نے سارے گیہوں خرید لیے مارکیٹ کے، جی اور اس کو جمع کر لیا تاکہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تب ہم بیچیں گے، تو یہ چیز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نہیں نہیں، حرام نہیں، مکروہ ہے۔ کیا جی ہے؟ مکروہ۔ وقت تکرہ، اور یہ تجارت مکروہ ہوتی ہے، کل محتکر، جیسے کہ جمع کرنا۔ وقت تباح، اور مباح ہوتی ہے، بأن لا يحتاج الیہا ولا ضرر فی فعلہا، اور یہ تجارت مباح ہے کہ جب اس کی اسے ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ولا ضرر فی فعلہا، اور اگر ہم تجارت انجام دیں گے تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر انجام دینا کیا ہوگا؟ مباح ہوگا، یعنی انجام دے تو ٹھیک، نہیں دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وقت تحرم، اور یہ تجارت حرام بھی ہوتی ہے، اذا کانت فی محرمین، صحیح ہے، اگر وہ ہو حرام چیزوں میں۔ محرم سے مراد وہ مت سمجھنا یعنی ماہ محرم، نہیں، محرم یعنی حرام چیزوں میں، جیسے کیا مولانا؟ جیسے ہم نے شراب کی مثال دی آپ کو، شراب حرام ہے تو اس سے تکسب بھی کسی طرح کا کیا ہوگا؟ حرام۔ وَهِيَ أَصْنَافٌ، اور جو حرام تجارت ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ تو سمجھ میں آیا؟ یہ تجارت کبھی کیا ہوگی مولانا؟ واجب، کبھی ہوگی مستحب، کبھی مباح، اور
कभी हराम। जी वाजिब जब तिजारत के अलावा कोई और आपके पास जरिए माश न हो। मुस्तहब आपके पास जरिए माश तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने अहल वयाल के लिए वुसअत पैदा करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें, तो मुस्तहब हो जाएगी। और अगर ऐसा काम अमल अंजाम दें कि जो क्या करें, जमा कर लें सारा माल, हराम देगी। रोक लेंगे, रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे, ठीक है, क्या है मकरूह। जैसे नहीं कभी कभी हवा उड़ जाती है कि मसलन सारा नमक ही गायब हो गया, लोग कई किलो नमक खरीदने लगे थे, पहले हुआ है ये सब, ठीक है। प्याज की कीमतें, टमाटर की कीमतें आसमान छूने लग गई, मसलन क्या हो रहा है, और जो हराम है उनकी कई किस्में हैं, जिसको इंशाअल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।